العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں مشار الیہ کی عظمت، فخامت اور بعد مرتبت کو بتلانا مقصود ہے کہ یہ عیسیٰ جن کے ابھی ما قبل میں اقوال اور احوال مذکور ہوئے، جن سے ان کا بندہ مقبول ہونا معلوم ہو رہا ہے، نہ کہ عیسائیوں کی طرح کہ انہوں نے ان کو بندوں کی فہرست ہی سے خارج کر دیا اور خدائی تک پہنچا دیا. انہوں نے افراط، تعظیم میں اتنا مبالغہ کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نہیں ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی. یہود نے ان کی توہین کی، تضلیل کی، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک عیسی ابن مریم کہہ کر ان دونوں غلط کاروں کی غلطی کو بتلا کر اس کی صحیح حیثیت واضح فرمائی کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. وہ بندے مقبول بھی تھے، بندے بھی تھے اور مقبول بھی تھے. ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے الہ قرار دینا یا ابن اللہ قرار دینا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے. یہ تعظیم میں مبالغہ ہے، غلو ہے، افراط ہے، جیسے کہ نصارہ اس کے شکار تھے. اور وہ مقبول بھی تھے، نعوذ باللہ وہ یوسف نجار کی اولاد نہیں تھے، ناجائز ولد الزنا نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ مطلقہ بالغہ کے ذریعے سے انہیں وجود بخشا تھا. وہ کلمت اللہ تھے، وہ عبد اللہ تھے. توہین اور تضلیل نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ اس کے شکار یہود ہوئے. دونوں غلطیوں کو واضح کیا جا رہا ہے. قول الحق بالرفع خبر مبتدأ مقدر، ای قول ابن مریم، وبالنصب بتقدیر قلت، والمعنى القول الحق الذي فيه يمترون. یاد رکھیے قولہ کے لام پر دو اعراب پڑھے گئے ہیں، اور یہ دونوں قرأتیں متواترہ ہیں. قول الحق رفع کے ساتھ اکثر کی قرأت ہے. یہاں مبتدا کو مقدر مانا جائے گا، ہوا قول الحق، ہوا قول الحق.
اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول حق ہیں، جیسا کہ ان کو کلمۃ اللہ کا بھی لقب دیا گیا ہے، ایسے وہ قول الحق بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی ولادت، پیدائش ظاہری سبب اور سبب عادی کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوئی ہے۔ جی، اور نسب بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے امام عاصم ابن عامر شامی۔ تو اس صورت میں یوں کہا جائے گا اقول قول الحق، تو قول الحق جو ہے مصدریت کی وجہ سے منصوب ہوگا، مفعول مطلق ہو جائے گا۔ اقول قول الحق، میں حق بات کہہ رہا ہوں، اقول قول الحق۔ جی، الذی فیہ یمترون، میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ افراد تفرید کرنے والے لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یمترون یہ من المریہ، ای یشکون، شک کر رہے ہیں، نزاع کر رہے ہیں، دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے۔ وہم النصارى، اور وہ کون ہیں؟ نصارہ ہیں، یہود و نصارہ، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کو ان کے اقوال معلوم ہو چکے۔ یہود کا قول تو ظاہراً بھی تنقیص نبی کا موجب تھا، جو تو بالکلیہ باطل ہے، اور اس کا بطلان بھی جو ہے بدیہی ہے، اس لیے اس کے رد کی طرف یہاں پر توجہ نہیں فرمائی، بخلاف نصارہ کا قول کہ ظاہراً وہ زیادت کمال کا مثبت تھا، کہ نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں ابن اللہ قرار دے رہے تھے، ثابت کر رہے تھے، تو زیادت کمال کا جو ہے اس بات ہو رہا تھا، اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد فرما رہے ہیں۔ اس میں حق تعالیٰ کی تنقیص بھی لازم آ رہی، انکار توحید کی وجہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، من ولد، سبحانہ، وہ تو بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے، تنزیہا لہ عن ذلک۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان ہی نہیں کہ کسی کو جو ہے وہ بیٹا قرار دے، اولاد قرار دے۔ اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اللہ، یاد رکھیے، وہ صاحب اولاد نہیں ہے، خالق اولاد ضرور ہے، صاحب اولاد نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت محتاج کو پڑتی، اور اللہ میں احتیاج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اولاد کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جنہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو سہارا دیتا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ شرائع اولیٰ میں، یعنی پہلی شریعتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے، باپ کہا جاتا تھا۔ تو جاہلوں نے یہاں ولادت کا معنی سمجھ لیا، اس لیے یہ کفر ہے۔ موجد اول، سبب اول ہونے کے اعتبار سے باپ کہا جاتا تھا، اب جو ہے احمقوں نے اور نادانوں نے، جاہلوں نے لفظ باپ کو جو ہے ولادت کے معنی میں سمجھ لیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔
اللہ فرما رہا ہے اللہ میری شان تو یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ اذا قضا امرا ای اراد ان یحدثہ فانما یقول له کن فیکون بالرفع بتقدیر ہوا وبالنصب بتقدیر ان ومن ذلك خلق عیسیٰ من غیر اب۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اسے اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایسی باکمال ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ایسے باکمال کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی جو ہے نا ایک نقص ہے، ایک عیب ہے۔ عقل بھی جو ہے یہ کہتی ہے کہ باکمال اور باقدرت، اور کمال بھی ایسا جس کی کوئی انتہا نہ ہو، قدرت بھی ایسی جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نقص ہے اولاد۔ اور اللہ کے جنس اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے غیر جنس اگر جو ہے، اور ہم خود دیکھو انسان کو اگر جو ہے مان لو کہ انسان بچہ نہ ہو، غیر جنس بچہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو جو ہے گدھا پیدا ہو جائے، کتا پیدا ہو جائے، نعوذ باللہ، تو کیا وہ یہ نقص نہیں ہے انسان کے لیے؟ اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ جی، کن فیکون، یہاں پر مفسر فرما رہے ہیں فیکونو کے نون پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، بالرفع، رفع کے ساتھ، فیکونو، فہو یکونو، یہ مبتدا محذوف کی کیا ہو جائے گی؟ خبر دی۔ یا آپ اس کو جو ہے وہ بالنصبی بھی پڑھ سکتے، نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت مفسر خود ہی بتا رہے کہ بتقدیر ان کو مقدر ماننا پڑے گا، کن ان کو یہاں پر اس کی تقدیر ماننا پڑے گی، اور ان کی وجہ سے یکونا کا نون جو ہو جائے گا منصوب ہو جائے گا، یا لام مقدر ماننا پڑے گا لأن یکونا۔ جی، ومن ذلک خلق عیسیٰ من غیر اب، اور من جملہ اس کے حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی ہے۔ اللہ نے کن کہا، حضرت عیسیٰ جو ہے موجود ہو گئے۔ دیکھیے کن فیکون جو ہے سورہ بقرہ میں پارہ الف لام میم کے اندر بھی یہ آیا ہوگا یا آئے گا، وہاں بھی آپ جان چکے ہوں گے یا جان لیں گے کہ یہ صورت تکوین سے مجاز ہے۔ ایک احتمال تو یہ تھا۔ دوسرا احتمال یہ کہ حقیقتاً حق تعالیٰ کی یہی عادت شریفہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شے موجود نہیں ہے، معدوم ہے، تو کن کس کو کہا؟ کن کس مخاطب کس کو بنایا گیا جب وہ چیز موجود ہی نہیں ہے؟ تو جواب بہت سہل ہے، آسان ہے کہ علم الہی میں ہر چیز موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ خود کن بھی حادث ہے۔ اب یہاں پھر تسلسل کا سوال کھڑا ہو جائے گا، تو اس کا بھی جواب ذہن میں رکھیے کہ لفظ کن کو بلا کن کے پیدا فرمایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ تبارک و تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ اس بات توحید کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، مشرکین بھی اس بات کو سن لیں کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے جب رب سب کا اللہ ہی ہے تو فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہرگز نہ کرو۔ فاعبدوہ، انا بفتح انا بتقدیر اذکر وان اللہ ربی وربکم، ہے نا؟ تو یہاں پر آپ حمزہ کو فتح پڑھ سکتے ہیں بتقدیر اذکر، اذکر مقدر مان کر، اذکر ان اللہ درمیان میں ہو جانے کے ساتھ مفتوح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو وبکسرہا بتقدیر قل،
مفسر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو ان بھی پڑھ سکتے ان اللہ ربی، تو ایسی صورت میں جو ہے قل کو مقدر ماننا پڑے گا، قل ان اللہ ربی۔ جی اب آپ کہیں گے کہ قل کو مقدر کیوں مانا گیا، تقدیر قل کی کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں بدلیل ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ ما قلت لهم، میں نے ان سے نہیں وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جی یہ دلیل ہے یہاں لفظ قل کو مقدر ماننے کی۔ هذا المذکور صراط طریق مستقیم مؤد الی الجنۃ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کون ہے؟ مفسر نے ذکر کیا المذکور، کہ ابھی جس چیز کا ذکر ہوا ہے، یعنی توحید کا ذکر ہوا، نفی ولد کا ذکر ہوا، نفی صاحبہ کا ذکر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا اس بات توحید کا ذکر کیا، اولاد کی نفی فرمائی، اور اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اسی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنا، توحید اختیار کرنا، یہ دین کا سیدھا راستہ ہے۔ جی اس کو طریق کہا، صراطم مستقیماً، صراطم مستقیماً، طریق مستقیم، طریق اس لیے کہا، صراط اس لیے کہا کہ مؤدن الی الجنہ، مؤدن الی الجنتی، یہ جنت تک جو ہے انسان کو پہنچانے والا ہے۔ جیسے آپ کسی راستے پر چلو اپنی منزل کے، تو آپ منزل پر وہ راستہ آپ کو پہنچا دے گا، اسی طریقے سے ان عقائد صحیحہ پر رہو، محض اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو، نہ اولاد قرار دو، نہ بیگم قرار دو، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ ایسے عقائد ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ یہ مؤدی الی الجنہ ہے، اس لیے اس کو طریق قرار دیا، طریق سے تشبیہ دی گئی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم ای النصارى فی عیسیٰ اہو ابن اللہ او الہ معہ او ثالث ثلاثہ۔ مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال دیا۔ دیکھیے اللہ توحید باری تعالیٰ پر دلائل عقلیہ اور براہین نقلیہ موجود ہیں، کائنات میں پھیلے ہوئے تمام شواہد، یہ سب جو ہے اللہ کی توحید پر دلالت کر رہے ہیں۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر یت وحدہ لا شریک لہ گویت، تو عقلی اور نقلی دلائل کے ہوتے ہوئے، قائم ہوتے ہوئے، پھر بھی احزاب حزب کی جمع ہے، مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف پیدا کر دیا، توحید کا انکار کر کے طرح طرح کے مذاہب جو ہے انہوں نے پیدا کر دیے، طرح طرح کے مذاہب کا ایجاد کیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مفسر نے کہا کہ النصارى فی عیسیٰ، یہ ان کے درمیان بھی جو ہے اختلاف ہو گیا، یہی جو ہے مختلف فرقوں میں منقسم ہو گئے، بڑھ گئے۔ نصارہ کے الگ الگ فرقے تھے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ، ہر ایک کا اپنا عقیدہ تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نستوریہ کا قول ہے، یا الہ مع اللہ، یہ ملکانیہ کہتے ہیں، یہ ثالث ثلاثہ یعقوبیہ کا قول ہے، اور تین کون؟ اللہ، عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ اور یوں بھی ہے کہ نستوریہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ ہے، یعقوبیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، جو ہے
نیچے زمین پر اتر آیا ہے، پھر آسمان پر چڑھ گیا ہے، اور ملکانیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ و نبیہ۔ بہرحال ان میں بھی جو ہے مختلف گروہ پیدا ہو گئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ فویل شدت عذاب للذین کفروا بما ذکر وغیرہ، سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے من مشہد یوم عظیم ای حضور یوم القیامت و احوالہ، سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے بھاری دن کے آ جانے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ ویل شدت عذاب، سخت عذاب ہونا، ویل کہ میں نے شدت عذاب کے، للذین کفروا ان کافروں کے لیے، جی جنہوں نے کفر کیا، بما ذکر، جس کا ذکر کیا گیا بما قبل میں، عیسیٰ جو ہے عبداللہ نہیں ہے، اس کے رسول نہیں ہے، یہ جو انہوں نے جو ہے کفر کیا، انکار کیا، کس بات کا؟ من مشہد یوم عظیم، مشہد شہود کے معنی میں ہے، حضور کے معنی میں ہے، مصدر ہے، اسی لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے ایک بڑے دن کے آ جانے سے، ایک بڑے دن کے آ جانے سے بڑی کیا ہے؟ خرابی ہے۔ مراد اس سے جو ہے قیامت کا دن ہے، وہ احوالی، اور قیامت کے جو ہے اولناکیاں ہیں مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال جو ہے دراز ہوگا، اور ہولناک ہونے کی وجہ سے عظیم بھی ہوگا، شدید بھی ہوگا اور مدید بھی ہوگا، عظیم بھی ہوگا اور طویل بھی ہوگا۔ من مشہد یوم عظیم، یہاں پر عظیم یوم کی جو ہے صفت لائی گئی، تو کیوں لائی گئی آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہولناکیوں کی وجہ سے، بہت عظیم دن ہوگا۔ جی اسمع بہم وابصر بہم صیغۃ تعجب بمعنی ما اسمعہم وما ابصرہم، کیسے کچھ سنوا اور بینا ہو جائیں گے، کیسے کچھ سنوا ہو جائیں گے اور بینا ہو جائیں گے، یہ دونوں جو ہے تعجب کے صیغے ہیں۔ جی تعجب کے صیغے ہیں۔ ما اسمعہم، اسمع بہم کے، اسمع بہم اور ابصر بہم جو ہے یہ ما ابصرہم۔ یوم یأتوننا فی الآخرتی، جس دن کے یہ ہمارے پاس آئیں گے، جس روز کے یہ لوگ ہمارے پاس حساب کے لیے، جزا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، اس روز کیسے کچھ سنوا ہوں گے اور کیسے کچھ بینا ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت میں یہ سارے حقائق پیش نظر ہو جائیں گے اور تمام تر غلطیاں جو ہو جائیں گے رفع ہو جائیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.